وزیر اعظم عمران خان ان دنوں اوآیسی اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں۔ سعودی عرب میں پہنچنے پر انہوں نے عمرہ ادا کیا اور زیارتوں کے بعد وہ آج شرکت بھی کریں گے۔ انہوں نے وہاں پر مدینہ منورہ میں روضہ رسول پر حاضری بھی دی، مسجد نبی میں نوافل بھی ادا کیے۔ وزیر اعظم جدہ میں اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ یہ اجلاس 31 مئی کو شاہ سلمان کی قیادت میں ہوگا اور دورے کے دوران وزیر اعظم عمران خان عمرے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم جدہ میں اسلامی سربراہی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں اور اجلاس 31 مئی کو شاہ سلمان کی قیادت میں ہو رہا ہے۔ یہ بات تو کسی حد تک سبھی جانتے ہیں، لیکن ان دنوں اس دورے کے دوران بھی وزیر اعظم عمران خان کی سادگی کے چرچے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ آپ نے وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں پہلے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ وہ جب گزشتہ دفعہ مدینہ منورہ شرکت کرنے کے لیے گئے تو وہ ننگے پاؤں سرزمین حجاز پر اترے۔ انہوں نے از راہ عقیدت ننگے پاؤں سرزمین حجاز پر قدم رکھا۔ اس بات کو ان کے سپورٹرز اور مذہبی حلقوں کی جانب سے بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اس وقت بھی روضہ رسول پر حاضری بھی دی، مسجد نبی میں نوافل بھی ادا کیے اور ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کیں۔ عمران خان عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ بھی گئے تھے اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سے جب جہاز سے ننگے پاؤں اترنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ جہاز سے ننگے پاؤں نیچے اس لیے آیا کیونکہ ایسا امام مالک کیا کرتے تھے۔ خیال رہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 17 برس کی عمر میں مدینے میں درس و تدریس کی مسند سنبھالی تھی۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ اس دفعہ بھی جو کہ 31 مئی کو اوآیسی اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے شرکت کرنی ہے، اس سے پہلے جو مسجد نبوی میں حاضری دی ہے، اس موقع پر بھی وزیر اعظم عمران خان انتہائی سادہ حالت میں نظر آئے۔ اگر امام مالک کی بات کی جائے تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 17 برس کی عمر میں مدینے میں درس و تدریس کی مسند سنبھالی تھی۔ آپ حدیث کا درس بڑے ادب و احترام سے دیا کرتے تھے، غسل کرتے، صاف ستھرا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے اور پھر درس کی مسند پر تشریف فرما ہوتے۔ امام مالک بیک وقت حدیث اور فقہ کے امام تھے اور آپ کے طرز فکر میں حدیث اور فقہ کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے بھی امام مالک کی طرح ہی مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھنے سے قبل اپنے جوتے اتار دیے تھے اور ننگے پاؤں ہی مدینہ کی پاک سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجودگی کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر اس سے پہلے گزشتہ دورے پر وائرل ہوئی تھیں اور عمران خان نے اپنی اہلیہ کے ہمراہ رمضان المبارک کی 27ویں شب سعودی عرب میں گزاری۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ کی اکٹھے عبادت کرنے کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی تھی، جسے سوشل میڈیا صارفین نے خوب سراہا تھا۔ سادگی اور عمران خان کا چوری دامن کا ساتھ ہے اور یہ ساتھ بنیادی طور پر وزیر اعظم عمران خان کا رتبہ ملنے کے بعد بنا ہے۔ عمران خان نے اپنی تقریر میں حکومت میں سادگی اپنانے کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ خود منسٹرز کالونی میں رہیں گے۔ وزیر اعظم ہاؤس کو انہوں نے تعلیمی اور تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا اعلان کیا تھا۔ گورنر ہاؤس کو تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے اور ملک کے نئے ممکنہ وزیر اعظم عمران خان سادگی اپنانے کا اعلان حوصلہ افزا طریقے سے کرتے رہتے تھے، اور اب جب کہ وہ عمران خان وزیر اعظم بن چکے ہیں تو اب سادگی ان کے ہر فعل سے دیکھی جا سکتی ہے۔ حکومتی اخراجات پر کنٹرول کرنے کے لیے قومی خزانے کو انہوں نے بچانے کی باتیں بھی کی تھیں اور کسی حد تک وہ اس بات میں کامیاب بھی نظر آئے تھے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں بننے والی حکومتوں نے تو قومی خزانے کو بے دردی سے استعمال کیا۔ وفاق اور صوبے میں بننے والی حکومتوں میں وزراء کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی تھی، ان وزراء پر اٹھنے والے اخراجات پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا تھا۔ ہر وزیر یہ ضروری سمجھتا تھا کہ اس کے لیے نئی گاڑی خریدی جائے گی اور وزراء کی اقامت گاہوں کی آرائش پر بھاری اخراجات ہوتے رہے۔ وزراء اور وزرائے اعلیٰ کے پروٹوکول اور ان کے سفری اخراجات بھی بے تحاشا ہوتے تھے۔ پارلیمنٹ کے اخراجات کی بات کی جائے تو پارلیمنٹ کے اخراجات بھی اربوں روپے میں ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ کی بات کی جائے تو پارلیمنٹ میں کم و بیش 65 کروڑ روپے پارلیمنٹ کے اخراجات میں کمی واقع ہوئی ہے۔ عمران خان نے یہ بات کہی تھی کہ وہ سادہ طرز زندگی اپنائیں گے۔ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ بانی پاکستان جب گورنر جنرل بنے تو انہوں نے سرحانی خزانے کو جس احتیاط سے استعمال کیا اور سرکاری اخراجات کو جس انداز میں کنٹرول کیا وہ آنے والے حکمرانوں کے لیے قابل تقلید مثال تھی، لیکن جہاں ہمارے لیڈروں نے قائد اعظم کے دوسرے افکار اور تعلیمات کو فراموش کر دیا، انہوں نے بانی پاکستان کی سادگی اور قومی دولت کی حفاظت کا سبب بھی فراموش کر دیا۔ عمران خان اس وقت یہ بات کہا کرتے تھے اور لوگ بھی یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر اپنے وعدے کے مطابق خود بطور وزیر اعظم اور اپنی کابینہ کے ارکان کو عملاً سادگی کا نمونہ بنانے میں کامیاب رہے تو اس کا بڑا اثر ہوگا، اور اس کا اثر نظر آیا۔ مختلف موقعوں پر جب کابینہ کے
اجلاس ہو رہے ہوتے تھے تو ان میں بھی وزیر اعظم عمران خان انتہائی سادگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹراؤزر شرٹ میں نظر آتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ وہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس موقع پر مختلف جگہوں پر ایک بیان سامنے آیا، اور بیان کسی اور کی جانب نہیں بلکہ حسن نثار صاحب کی جانب سے سامنے آیا۔ حسن نثار بہت بڑے تنقید کرنے والے گنے جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کے بہت بڑے ناقد ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان جب اقتدار میں نہیں تھے تو اس وقت ان کے چہرے پر ایک رونق تھی، اور اس رونق کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا، جبکہ اپوزیشن اراکین جب اقتدار میں تھے تو ان کے چہرے کے اوپر جو رونق تھی وہ اب رونق نظر نہیں آتی، اور عمران خان کے چہرے کے اوپر اب رونق نظر نہیں آتی۔ یعنی جب وہ اقتدار میں تھے تب ان کے چہرے پر رونق تھی، اور جبکہ عمران خان اب اقتدار میں ہیں تو ان کے چہرے پر اب رونق نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ فکر میں نہیں گھلتے جاتے تھے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کو فکر ہے، اور وزیر اعظم عمران خان فکر کیے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ تبدیلی آئے نہ آئے، معاملات کسی بھی رخ چلیں، لیکن عوام کو وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے۔ 3 ماہ کے لیے جو تبدیلی کا نعرہ لگایا گیا تھا، 90 دن کا جو اعلان کیا گیا تھا، 90 دن کی جو تبدیلی کی بات کی گئی تھی، یہ بنیادی طور پر سیاسی نعرہ ہو سکتا ہے، لیکن 90 دن میں ان تمام تر حالات کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام تھا، اور مشکل کام کی وجہ سے ہی عمران خان نے یہ اپنے سر لیا تھا۔ عمران خان نے واضح طور پر یہ بات کہی تھی کہ بیوروکریٹس میں جو موجودہ کرپشن ہے اسے ختم کیا جائے گا۔ کرپشن کے خاتمے کا تو وہ نعرہ ہے جس کی بنیاد پر عمران خان موجودہ الیکشن جیتے ہیں۔ ایک عمومی تصور یہ ہے کہ عمران خان کے ارد گرد کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جنہیں کرپٹ سیاستدان اور بیوروکریٹس ذریعہ بنا کر آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماضی کی حکومتوں کے منظور نظر بیوروکریٹوں کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ وہ جیتنے والی جماعت مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کی قیادت کو گھروں کو چکر لگانا شروع کر دیتے تھے، اور انہیں اپنی وفاداریوں کا یقین دلا کر اپنی پسند کی پوسٹنگ حاصل کر لیتے تھے، اور اپنے سرپرست سیاستدان اور اپنے لیے کروڑوں اور اربوں روپے کا مال اکٹھا کرتے تھے۔ تحریک انصاف کے سربراہ کو اس معاملے میں محتاط اور مزید ہوشیار رہنا ہوگا۔ پی ٹی آئی میں کئی ایسے سیاستدان بھی شامل ہیں جو ماضی میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں، اور وہ اس کلچر کا حصہ رہے ہیں جو مال بنانے کا کلچر تھا۔ پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے بعد کیا وہ دیانتدار اور نیک ہو جائیں گے، یہ تسلیم کرنا مشکل ہے، اور یہ تمام تر باتیں صرف آج نہیں کہی گئی تھیں بلکہ یہ الیکشن سے پہلے ان خدشات کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب مختلف سیاستدانوں کے ارد گرد ایسے بیوروکریٹس کا جمگھٹا تو ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان خود ان عناصر پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اگر کرپشن اور لوٹ مار میں حصے دار نہ ہو تو کرپشن نہیں پھیل سکتی۔ انہیں اپنے اس اصول پر کاربند رہنا ہوگا۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو ماضی کی حکومتوں سے مختلف ثابت کر سکتے ہیں اور عوام کا اعتماد بھی بحال رکھ سکتے ہیں۔ اپنے ارد گرد موجود عناصر کو قابو میں رکھنے کے لیے بڑی آزمائش ہوگی۔ عمران خان اگر اپنی حکومت کو سادگی سے چلانے اور کرپشن کو کم کرنے میں کامیاب ہوتے رہتے ہیں تو اس سے وہ ملک کے موجود سیاسی کلچر کو تبدیل کر سکیں گے، لیکن ان کی جماعت میں ایسے بہت سے عناصر شامل ہیں جو مال بنانے کا ایجنڈا لے کر شامل ہوئے ہیں، اور ان پر نظر رکھنا خان صاحب کے لیے ضروری ہوگا۔ حال ہی میں اس بات کا واضح طور پر اعلان کیا گیا تھا کہ جو بھی شخص کوئی کرپشن میں ملوث نظر آیا، ایک تو وہ اپنے گھر کو جائے گا، دوسرا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ایک معاملے پر عمومی طور پر یہ رائے سمجھی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے جو مصنوعی مہنگائی کی گئی ہے یہ اپوزیشن کی جانب سے کی گئی ہے، اور اپوزیشن ایسے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کو بدنام کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے کہ کوئی اور طریقہ تو وزیر اعظم عمران خان کی محبت دلوں سے عوام کے نہیں نکال سکا، شاید یہی طریقہ نکال سکے، لیکن وزیر اعظم عمران خان بھی اپنے ہٹ کے پکے ہیں، اور انہوں نے بھی یہ بات کنفرم کر رکھی ہے کہ کسی بھی صورت میں وہ وزارت عظمیٰ کے اس عہدے کو قطعی طور پر نہیں چھوڑیں گے، اور عوام بھی ان کے ساتھ ہے۔ حال ہی میں پیش آنے والے واقعات کی اگر بات کی جائے پھر بھی تمام کے تمام لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں۔ یعنی آپ نے یہ واقعہ دیکھا ہوگا، واقعے سے مراد ملائیشیا سے آنے والے 320 افراد ہیں۔ اب حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب سے آنے والے افراد کے بارے میں بات کریں گے۔ ایسے تمام تر اقدامات وزیر اعظم عمران خان کی محبت کو عوام کے دلوں میں بڑھا ہی رہے ہیں، کمی کا جواز ہی پیدا نہیں ہو سکتا، اور یہ صرف اور صرف وزیر اعظم عمران خان سے محبت ہی ہے کہ جب بھی یہ لوگ اترتے ہیں یا ایئرپورٹ پر موجود ہوتے ہیں تو نیا پاکستان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد اور وزیر اعظم عمران خان
پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حکومت پاکستان کو اسی طرح کی کارکردگی جاری رکھنی چاہیے۔